السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاکم اللہ خیر آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا جمع ہونے کا آج کے سیشن میں ہماری جو لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم نے بات کی تھی ڈفرینسز کے حوالے سے کہ اختلافات امت میں کیوں ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ بیسک ڈسکشن کی تھی. میں نے آپ کے سامنے اس کے میجر ریزنز ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے رکھے تھے آپ کے سامنے. پھر میں نے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھی تھی جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس میں انہوں نے مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ کو بنیاد بنایا جس کی وجہ سے فرقہ واریت پروان چڑھتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے 5 اسٹیپ پروسیس کو ذکر کیا، ڈسکس کیا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ ہوتا ہے، پھر ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جب انٹالرنس یا فنیٹسزم کریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سیکٹیرینزم جو ہے یا سیکٹیرین گروپس جو ہیں وہ فارم ہوتے ہیں. یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا ڈفرینسز. جب ہم نے اس کو ڈسکشن کی یا اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کی تو پھر ہم نے ایک بہت پرٹیننٹ کوشچن اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ از دیر اے کرائٹیریا ٹو ڈیسائیڈ ہوز انڈرسٹینڈنگ از کریکٹ اینڈ ہو ہیز مس انڈرسٹوڈ دا ٹیکسٹ. یعنی کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا، کوئی ایسا اسٹینڈرڈ موجود ہے، آبجیکٹو اسٹینڈرڈ، جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ کون صحیح ہے، کس کا فہم صحیح ہے اور کس کا فہم غلط ہے، کس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو 2 ویو پوائنٹس بتائے تھے کہ کچھ لوگ جو پلورلزم پہ بلیو کرتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک ظاہر آپ کسی کو رائٹ اور رانگ نہیں کہہ سکتے. یعنی قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، جو بندہ اس انٹرپریٹیشن کو جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے قبول کر سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویو پوائنٹ کا امپلیکیشن کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک پرسنل چیز ہے. ظاہر ہے چونکہ ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دین کے اندر اڈاپٹ کر سکتا ہے یا اس کو یعنی بیس بنا سکتا ہے اپنے ویو پوائنٹ کے لیے یا اپنے ورلڈ ویو کے لیے. تو ظاہر ہے پھر دین ایک پرسنل ایشو بن جاتا ہے، پھر وہ ایک کمیونل ایشو نہیں بن سکتا، کیونکہ کمیونل ایشو کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ان پلیس رکھنا پڑے گا جس کے اندر آپ کچھ چیزوں کو صحیح کہہ سکیں گے، کچھ کو غلط کہہ سکیں گے. تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہوئے، اسی لیے ان کے پاس سب سے بہترین ماڈل وہ سیکولرزم کا آتا ہے. سیکولرزم کا ماڈل کیا کہتا ہے؟ وہ امپلائی یہ کرتا ہے کہ چونکہ آپ کی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے صحیح اور غلط کا، تو اسی لیے ضروری ہے اور یہ لازم ہے اس بات کو کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کو صرف اپنے تک محدود رکھیں، اس کو دوسری سوسائٹی کے اوپر یا اپنی سوسائٹی کے اوپر امپوز نہ کریں یا دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ڈسکشن کی تھی، امید آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. تو ہم نے بات کی تھی، تو سوال یہ پیدا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دی ڈفرینسز. ہمارے دین نے کیا ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ رکھا ہے، کوئی ہمیں اسٹینڈرڈ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ صحیح حدیث کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں باقاعدہ اسٹینڈرڈ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے دین کے اندر. اور وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جس کو ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا، پھر آپ نے ہماری طرف چہرہ مبارک کیا. فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اور آپ نے اتنا ہارٹ موونگ سیشن لیا یا پھر آپ نے واعظ کیا، ایک لیکچر دیا جس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو آ گئے اور لوگوں کے دل ڈر گئے. فقال قائل، اتنا بلیغ اور اتنا یعنی ہارٹ موونگ سیشن لینے کے بعد، بات کرنے کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتیں کی. تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ایسا ہے کہ یہ ہمارا فائنل ایک موعظہ ہے، یعنی آپ کی آخری نصیحت ہے ہمارے لیے، اس انداز سے آپ نے نصیحت کی ہے. فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حکم دیا. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور اسی طریقے سے سماعت کی اور اطاعت کی. یعنی السمع والطاعہ کا مطلب ہے جو سن لیا
اس پر اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے. کس کی؟ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی بنا دیا جائے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا. اب یہاں پہ ڈفرینسز کی بات شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میرے بعد اختلافات شروع ہوں گے، انٹرپریٹیشنز کی ڈفرینسز وہ سامنے آئیں گے. کوئی کہے گا اس کا مفہوم یہ ہے، کچھ کہے گا یہ اس کا مفہوم یہ ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تو تم پہ لازم ہے میری سنت، و سنت الخلفاء المہدیین، اور اسی طریقے سے جو خلفاء ہیں میرے بعد آنے والے صحابہ المہدیین الراشدین، جو ہدایت پر ہوں گے اور جو رشد پر ہوں گے، یعنی رشد و ہدایت پر ہوں گے. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، جو ان کی سنت، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ، جو ان کا طریقہ ہوگا، اس کو اپنے آپ کو اس سے، یعنی اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بہت خبردار رہو، یو نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ آپ کو جو دین کے اندر نئے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر وہ ایک بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دے دیا. آپ نے خود ایکنالج کیا اس بات کو، کیونکہ آپ ظاہر ہے جو بھی بات کرتے تھے وہ کس کی طرف سے بات کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے بات کرتے تھے، وہ وحی ہوتی تھی. تو آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، ڈفرنس آف اوپینین ہوگا، مختلف انٹرپریٹیشنز ہوں گی، اور آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا، سولوشن بتا دی، اور آپ نے فرمایا کہ سولوشن یہ ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو. اور دین کے اندر نئی چیزیں یا وہ معاملات یا وہ چیزیں جو میں نے نہیں کی یا میرے صحابہ نے نہیں کی، جو میرے طریقے کے اندر تمہیں نظر نہیں آتی، بظاہر وہ تمہیں ایک صحیح انٹرپریٹیشن نظر آ رہی ہے، بظاہر قرآن و حدیث سے تم وہ چیزیں ثابت کر سکتے ہو، لیکن چونکہ میرے طریقے کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو. تو اس سے پتا چلا کہ ہر وہ انڈرسٹینڈنگ، ہر وہ انٹرپریٹیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل جاتی ہے، یعنی قرآن و سنت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں قرآن و سنت نہیں عطا کی بلکہ اس کا فہم بھی عطا کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تفسیر کیا ہے، تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فہم ہے جو اصل میں وحی کی روشنی کے اندر انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، اور صحابہ نے اس کو کیری فارورڈ کیا اور ان کے اسٹوڈنٹس نے آگے ہم تک پہنچایا. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر وہ اللہ کی مراد ہے، وہ اللہ کی اس سے بیسکلی انٹینڈڈ میننگ ہے جو ہم سے متعلق ہے، جو رشد و ہدایت کے اوپر مبنی ہے. اور ایگزیکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو، اس وحی کو الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی ہم تک پہنچا دیا. معنی صرف ٹرانسلیشن نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی اس حد تک وضاحت کر دی کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں. اب وہ وضاحت، وہ تفسیر، بیسکلی یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ جو جو انٹرپریٹیشنز اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں گے، میری انٹرپریٹیشن اگر نبی کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر وہ نبی اور صحابہ یا تابعین جو اسلاف جن کو ہم کہتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے تو وہ چیز قابل قبول نہیں. تو اگر ہم سے آج کوئی پوچھے کہ یار وہ کیا آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے اور ہماری غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، کیونکہ اسلاف کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والے اور خلفاء ہوتے ہیں بعد میں آنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ بعد جو جنریشنز آئیں، جو پہلی 3 جنریشن جن کو ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں پہلی جنریشن صحابہ کی ہے، اللہ کے رسول کی جنریشن ہے، پھر دوسری جنریشن ہے، پھر اس کے بعد دوسری تیسری جنریشن ہے تبع تابعین کی. یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے بنیادی طور پہ اس کے اندر محفوظ کیا دین کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بنیاد بنا، اپنی یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے ایکوائر کی، ظاہر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اصل میں وہ ایک سٹینڈرڈ اور آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے، جس کی انٹرپریٹیشن اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، اور جس کی نئی انٹرپریٹیشن ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے اندر سے ہی وہ اخذ کر رہا ہے بجائے وہ اس کے ایویڈنس کے لیے قرآن و سنت ہی کوٹ کر رہا ہے، تو وہ ایک بدعت ہے، وہ محدث ہے اور وہ گمراہی ہے، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چل گیا. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت پر اس طرح عمل کیا جائے جس طریقے سے اسلاف نے عمل کیا. یہ اسلاف کا ٹرم بار بار، یہ سلف کی ٹرم میں بار بار یوز کر رہا ہوں. سلف کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. سلف کہتے ہیں پہلے لوگ آنے والے، ٹھیک ہے نا. سلف ہیں ہمارے اسلاف. ہمارے اسلاف کون ہیں؟ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں.
صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، یہ سارے اسلاف ہیں ہمارے لیے. اور خلف ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ خلف ہوں گے. تو سلف جو صحابہ کے لیے ہم خلف ہیں اور ہمارے لیے وہ سلف ہیں. تو سلف کا مراد یہ ہے بنیادی طور پہ، جب ہم سلف صالحین کی مراد لیتے ہیں تو سلف صالحین سے مراد ہماری پہلی 3 جنریشنز ہوتی ہیں، جس میں نے بتایا کہ پہلی جنریشن کون سی ہے، جو صحابہ کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر دوسری جنریشن کون سی ہے، وہ تابعین کی ہے، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. پھر اتباع التابعین، جو ان کے آگے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں صحابہ کے، ان کی ہے. یہ 3 جنریشنز بنتی ہے، صحابہ کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی. یہ 3 جنریشنز ہیں. انہوں نے جس طریقے سے وحی کو سمجھا، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اور ظاہر ہے پورا دین ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر محفوظ موجود ہے ہمارے پاس، تفسیروں کی صورت میں، سنت کی صورت میں، شروحات کی صورت کے اندر الحمدللہ وہ دین ہم تک محفوظ اور موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے بنیادی طور پہ، وہ ہے ہمارا آبجیکٹو اسٹینڈرڈ، وہ ہماری کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے اور کس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت ایک اور حدیث میں فرما دی، ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ، کہ بنی اسرائیل وہ فرقوں میں بٹ گئے، کتنے، 71 فرقوں میں، 71، 70 و 71 یعنی 70 اور 1. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً، اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقوں کے اندر. كُلُّهَا فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، إِلَّا وَاحِدَةً، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ کون سی ہے، جماعت. وہ کون سی جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے لی، اسلاف سے لی، ہمارے اسلاف جو سلف صالحین ہیں. ٹھیک ہے نا. جو فرسٹ 3 جنریشنز کے نیک لوگ ہیں، جو ہمارے یعنی صحابہ ہو گئے، صحابہ کے بعد تابعین ہو گئے، اور بڑے بڑے سعید بن مسیب جیسے بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جو دین کی انٹرپریٹیشن کی، یہ وہ اصل میں انٹرپریٹیشن ہے جس کے اوپر ان کا ایک کنسنسس اور اعتماد ڈیولپ، جو مین سٹریم انڈرسٹینڈنگ. اچھا بات یاد رکھیے گا، اس میں ڈفرینسز موجود ہیں، اس میں بھی آپ کو ڈفرینسز ملتے ہیں، لیکن وہ ڈفرینسز بہت مائنر ہوتے ہیں، فروعات میں ہوتے ہیں، فاؤنڈیشنز میں نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کی، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس پورے مقدمے کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایکسپلین کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا آبجیکٹو سٹینڈرڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، صحابہ کی، تابعین کی اور اتباع تابعین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد. آپ نے 3 جنریشنز کا ذکر کیا، اور علماء اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ پہلی 3 جنریشنز ہیں جن کو اسلاف یا سلف صالحین کہا جاتا ہے. ان میں جو نیک لوگ، صالحین اس لیے جو سلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے گزرے ہوئے لوگ، اور صالحین کا مطلب نیک. اوبیسلی اس میں برے لوگ بھی تھے، کافر بھی تھے، نان مسلمس بھی تھے، منافق بھی تھے، اللہ کے رسول کے دور میں منافقین تھے. تو سلف صالحین کہا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ جو اسلاف ہیں ہمارے، جو نیک لوگ ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے لینی ہے. اوبیسلی برے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے نہیں لینی، ورنہ تو خوارج بھی صحابہ کے دور میں موجود تھے، ظاہر ہم نے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لینی. قدریہ بھی موجود تھے صحابہ کے دور میں، وہ بھی آگے تھے. تو اس طرح کے انیشیل جو گروپس تھے یہ ایگزسٹ کرتے تھے اس دور میں بھی. لیکن اس موقع کے اوپر ایک طرف اہل سنت والجماعت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ایک طرف قدریہ، خوارج اور ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہماری انڈرسٹینڈنگ کس کے اوپر ہے، وہ جو آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم آج اپنے آپ کو فرقوں سے اٹھا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ہم بس اس کے ساتھ اکویٹ کر رہے ہیں. دیٹس دا اونلی تھنگ جو ہمیں کرنا ہے. اور جو بندہ اسے کر لیتا ہے وہ اس انڈرسٹینڈنگ سے، یعنی وہ ان فرقوں سے باہر نکل جائے گا. اور ظاہر ہے یہ فرقے جو ہیں پھر اس وقت ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کے دور کے اندر بھی اس طرح کے فرقے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ان کے ہاں مائنر ڈفرینسز تھے، لیکن وہ ڈفرینسز کبھی بھی فرقوں کی شکل انہوں نے اختیار نہیں کی، کیونکہ وہ جو اختلافات تھے وہ فروعات میں تھے، وہ فاؤنڈیشنز میں نہیں تھے. ان کے اصول اکٹھے، ان کے اصول سیم تھے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ائمہ نے اصولوں پر کتابیں لکھی. اہل سنت والجماعت کے اصول کیا، مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اصول السنہ. میں نے الحمدللہ، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے وہ پڑھائی ہے کتاب، میری انگلش کے اندر وہ لیکچرز بھی موجود ہیں اس کے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے بہت سے علماء نے اصول السنہ اور اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کی کہ ہمارے اہل السنہ والجماعت کے بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں، جن کے اوپر جو ہم نے صحابہ سے اخذ کی، جو ہماری مین سٹریم جو اسلاف کے اندر مین سٹریم انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کیا تھی. وہ مین سٹریم انڈرسٹینڈنگ اصل میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے لیے ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ کے طور پہ آج بھی موجود ہے. اور وہی ہمارا ایک سٹینڈرڈ اور آبجیکٹو سٹینڈرڈ، یا پھر آپ سمجھیں ایک کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسروں کی انٹرپریٹیشن کو غلط کہتے ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشن کو ٹھیک کہتے ہیں. جی آج کا سیشن میں نے یہاں تک ڈسکشن کرنی تھی. کسی بھائی کا، کسی بہن کا اس پر کوئی ایڈیشن، کوئی سوال وہ کرنا چاہے تو کریں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جی
ماریہ زاہد. السلام علیکم. مجھے یہ کویشچن پوچھنا تھا کہ یہ جو بسم اللہ ہمارے فور بتائیے. امامز ہیں جو ایک منٹ. جی ہمارے جو فور امامز ہیں، فور مین اسکولز آف تھاٹ ہیں، وہ ان 3 جنریشن میں ہی فال کرتے ہیں جن سے ہم نے جن کے بارے میں ذکر ہے. I was expecting this answer is going to be coming. بہت اچھا سوال ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایگزیکٹلی ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ کیا ہمارے 4 امامز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو امامز ہیں نا، اگر آپ نے ایک کتاب ہے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، and I would expect you to انشاءاللہ اسٹڈی that book as well. باقی ویسے تو شاید آپ کی جو فقہ کا جو یہ اصول فقہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اصول فقہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے آپ؟ نو سر. نہیں، اصول فقہ نہیں پڑھ رہے. بہرحال اصول فقہ کے اندر نا شروع میں ایک باقاعدہ سیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ الفقہ. پھر آپ سمجھ لیں دی ایولیوشن آف فقہ. ٹھیک ہے نا، یعنی جو فقہ تھی اس کی تاریخ کیا ہے، ہاؤ ڈڈ بگن. شیخ یہ ہسٹری آف فقہ پڑھایا گیا؟ پڑھا لیا آپ نے، پڑھ لیا ہے. اچھا، آپ کو اہل الحدیث شروع میں کچھ لیکچر ہوئے تھے. زبردست، چلیں ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں اہل الحدیث اور اہل الرائے کا فرق پتہ آپ کو؟ یس سر. ہاں پتہ ہے نا. چلیں ٹھیک ہے، ہاں زبردست. جی ہوا یہ تھا کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو 4 امامز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کے اندر جو 3 امام ہیں نا، خاص طور پہ آپ کے جو امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ اہل الحدیث کے اندر شمار کیا جاتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نا، یہ بیسکلی اہل الرائے کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اہل الرائے کے کچھ پرنسپلز تھے اپنے، اور اس طریقے سے اہل الحدیث کے اپنے کچھ پرنسپلز تھے. یہ 2 مین سکولز آف تھاٹ جو ہے یہ ایمرج ہوئے تھے، خاص طور پہ آپ سمجھ لیں کہ یعنی شروع میں بالکل آغاز میں تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں اب سلف میں مل جاتی ہیں. دونوں اسلاف جو ہیں ہمارے سلف صالحین میں، ان دونوں سکولز کی فاؤنڈیشن مل جاتی ہیں. تو ہاں، ان دونوں میں سے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان کے اندر شامل کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو اسلاف ہیں یا سلف صالحین ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ہی اڈاپٹ کر رہا تھا. اگرچہ اس میں اختلافات موجود ہیں بہرحال کہ اہل الحدیث کا جو سوچنے کا انداز تھا یا نظریہ تھا وہ ٹھیک ہے یا اہل الرائے کا ہے. بہرحال اس میں بہت سی ڈفرینس آف اوپینینز بھی ہیں، لیکن ان کی فاؤنڈیشن سیم تھی. مراد یہ ہے کہ دین کے جو فنڈامنٹلز تھے وہ بالکل ٹھیک تھے ان کے، یعنی بالکل بنیادی وہ سیم تھے ان دونوں کے. ہاں بعد میں جا کے مثال کے طور پہ جب تابعین کا دور، اسلاف کا دور گزر گیا، خاص طور پہ اسلاف سے مراد میری پہلے 3 جنریشنز مراد لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب پہلے 3 جنریشنز گزر گئیں اس کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ فرقہ واریت جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی، اور اس فرقہ واریت کے اندر بنیادی طور پہ یعنی ڈفرینسز ایون بنیادی فاؤنڈیشنز میں آنا شروع ہو گئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 ائمہ تھے، خاص طور پہ یہ لوگ تو یعنی امام مالک وغیرہ تو ان جنریشنز میں شامل ہو جاتے ہیں، غالباً امام مالک اتباع التابعین میں آتے ہیں یا ان کے بعد آتے ہیں، لیکن امام مالک کے جو اساتذہ ہیں خاص طور پہ وہ شامل ہیں، یا پھر امام مالک غالباً خود بھی تبع تابعین میں آتے ہیں. جبکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں، بعض کہتے ہیں اتباع التابعین میں. امام مالک غالباً اتباع التابعین کے بعد آئے ہیں، لیکن امام مالک جو ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ سب کے سب اسلاف میں شامل ہے، اور ان کا اسکول آف تھاٹ وہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 4 ائمہ ہیں خاص طور پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل وہی انڈرسٹینڈنگ، یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں اسلاف کے اندر. لیکن اس کے بعد جو ان کے گروپس بن گئے، جو سیکٹیرین گروپس بن گئے، فار ایگزامپل مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، اس کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم نا ایک ایوولوشن آئی، ایک تطور آیا، ایک آپ سمجھ لیں چینج آیا، ایک ڈیولپمنٹس آئی. ٹھیک ہے نا. وہ ڈیولپمنٹس بہت چینج ہو گئی، اس کے اندر ظاہر ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ٹائمز چینج ہوتے ہیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف انڈرسٹینڈنگز آتی ہیں، مختلف اختلافات ود ان دا اسکول آف تھاٹ بہت زیادہ اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں، تو یعنی آپ یہ نا بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو مالکیہ فالو کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی امام مالک کو فالو کر رہے ہیں، ناٹ نیسیسریلی. یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں اس کے اوریجنیٹر، ان کے فاؤنڈر امام مالک تھے، لیکن ناٹ نیسیسریلی کہ بہت سی چیزیں جو امام مالک کہتے ہوں گے وہ اس سے اختلاف کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی اختلاف بھی کرتے ہوں گے. اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل شافعیہ کے اندر بھی بہت ڈفرینسز آ گئے. امام احمد بن حنبل، ایون امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو فقہ حنفیہ جو ہیں، احناف اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پرنسپل انہی سے ڈیرائیو یعنی اخذ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بہت سے ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں ایون اوپینینز کے اندر. کئی اوپینین امام مالک، امام ابو حنیفہ کا اوپینین ہوتا ہے، لیکن احناف اس کو فالو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا معتمد اوپینین جو ہے وہ یہی والا ہے. معتمد ہوتا ہے جس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں اور جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ایک مدرسہ بن گیا, اب یہ اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو گیا. اٹس ناٹ جسٹ امام کہ امام کی ہی ساری چیزیں ہم نے لینی ہے, اس کے علاوہ ہم باہر نہیں جا سکتے, نہیں, اب یہ پورا ایک لیگل سسٹم بن گیا. تو ہاں اس کے اندر بہت سے ڈفرینسز آ گئے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن جنرلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فاؤنڈیشنز اور ان کے فنڈامنٹلز جو ہیں کافی حد تک وہ دین کے اعتبار سے, خاص طور پہ فقہی پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو فقہی پرسپیکٹو سے یہ سب کے سب کیا تھے, ان کی فاؤنڈیشنز ہمیں اسلاف میں مل جاتی ہیں. رہی بات عقیدے کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں, عقیدے کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ عقیدے کا پرسپیکٹو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. عقیدہ کا جو پرسپیکٹو ہے, خاص طور پہ آپ کو پتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فقہ کے اندر یہ سکولز آف تھاٹ ہے, عقیدے کے اندر بھی سکولز آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاس معتزلہ ہے, یہ عقیدے کا سکول آف تھاٹ ہے. اسی طریقے سے قدریہ, خوارج, یہ سارے عقیدے کے سکولز آف تھاٹ ہیں. اگرچہ خوارج جو تھے بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, لیکن بعد میں جا کے یہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی ایک گروہ بن گیا. تو خوارج کے اور معتزلائٹس جو تھے, خوارج اور معتزلہ جو ہیں ان کے عقائد اور نظریات کافی حد تک ملتے ہیں. تو خوارج کا پورا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا, ان کا اپنا پورا کریڈل سسٹم ہے, ان کا اپنا پورا ایک سسٹم, ایک نظام ہے کہ کس طریقے سے ہم نے سوچنا ہے عقیدے کے اندر, اور وہ اہل سنت سے بالکل ڈفرینٹ ہے, ہٹ کے. ٹھیک ہے, تو جنرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کے اندر امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی فاؤنڈیشنز کے اندر اسلاف کے رستے پر ہیں. ہاں ان کے بعد کے آنے والے ناٹ نیسیسری, ان میں کچھ لوگ زیادہ تر تھے ڈیفینیٹلی اور ہیں بھی, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سے عقیدے کے اندر ڈفرینس یعنی اختلاف کر گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو ان سکولز آف تھاٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ کے اندر وہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, لیکن ہم عقیدے کے اندر مقلد نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عقیدے کے اندر تقلید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, عقیدے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں اسکول یا فلاں منہج کو فالو کرتے ہیں, فلاں میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہیں. تو وہ بالکل ڈفرینٹ ایک ماتوریدی, خاص طور پہ احناف کی بات کروں تو احناف جو ہیں وہ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں, عقیدے کے اندر وہ ابو حسن ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں. تو ماتوریدیہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا, جس طریقے سے اشاعرہ ہے, اس طریقے سے الماتوریدیہ ہے, یہ پورا ایک عقیدے کا اسکول آف تھاٹ ہے, اس کو وہ فالو کرتے ہیں. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ماتوریدی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے ہیں. اس لیے کئی جگہوں پہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ سے یعنی وہ میچ کرے ان کا عقیدہ, ان کا کریڈل سسٹم. جی, آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ چیزیں اگل دی ہیں لیکن کہنے کا مطلب آپ کو ایک موٹا ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہوگی, سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی فاؤنڈیشنز ایک ہیں. ہاں آگے تفصیلات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. اوکے جی, اب آتے ہیں جی اگلے ٹاپک کے اوپر. اب اصل ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کتاب کا کہ پرائمریلی کے ڈفرینسز جو ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور چیز جس کو خاص طور پہ ایڈریس کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو پوائنٹ ایڈریس کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ان کا سورس ایک ہے, when we say کہ the source is the same, تو پھر why there are differences کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بائی دا وے میں آپ کو ایک کتاب انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ایز یوزول. میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو نظر آ رہی ہے کتاب, یہ ٹاپک ہے جی, دیکھیں یہ کتاب بہت اہم ہے. اس کتاب کا نام ہے فہم السلف الصالح للنصوص الشرعیہ والرد علی الشبہات. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کتاب اس بات پر ہے کہ سلف صالحین جو ہیں ان کا فہم, جو ہم نے ابھی بات کی پوری ڈسکشن, ان کا فہم, اس کے ٹینجنٹس کیا ہیں, ان کی تفصیل کیا ہے, اور اس حوالے سے جو شبہات ہیں, جو ایک آرگیومنٹس ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں, کاؤنٹر آرگیومنٹس, وہ کیا ہو سکتے ہیں. یہ بہت زبردست کتاب ہے. یہ میں نے آج سے کوئی آپ سمجھ لیں 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے پڑھی تھی. اٹس این امیزنگ بک, اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اس کو کتاب کو پڑھاؤں. اٹس این امیزنگ بک انشاءاللہ. تو آپ انشاءاللہ اس کو, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ 4 سالہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو بکس میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کو لکھتے جائیں. بے شک آج نہ پڑھ سکیں لیکن کل کو ضرور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا. اس کو لکھنے والے جو بیسکلی اس کے مؤلف ہیں, مصنف ہیں, وہ دکتور عبداللہ بن عمر الدمیجی ہیں. and he is الاستاذ بالدراسات العليا بقسم العقیدہ جامعہ ام القرى مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی جو یونیورسٹی ہے معروف ام القرى, جیسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہے, اسی طریقے سے ام القرى کی جو یونیورسٹی ہے خاص طور پہ اس کے یہ استاذ ہیں. اس کے یہ یعنی جو ہیں پوسٹ گریڈ جو ہے نا, اس کے جو استاذ ہیں دراسات العليا, ٹھیک ہے نا, ہائر اسٹڈیز کے یہ ٹیچر ہیں, بقسم العقیدہ, عقیدہ کے استاذ ہیں. تو بہت اچھی کتاب ہے ان کی, یہ ریکمینڈیڈ ہے انشاءاللہ. تو آپ اس کو لکھ لیں. ساتھ ساتھ اس ٹاپک سے حوالے سے 2 کتابیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں. ایک کتاب میں نے آپ کو ایولیوشن آف فقہ ریکمینڈ کی ہے, ڈاکٹر بلال فلپس کی, بہت زبردست کتاب ہے. پہلے بھی میں شاید غالباً آپ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں. اس کتاب کو ضرور آپ لوگ گو تھرو کریں, خاص طور پہ اگر آپ نے نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کتاب از ورتھی آف اسٹڈیئنگ ان فیکٹ, اور بہت سے آپ کو کلیریفیکیشنز ہوں گی, جیسے کہ ابھی سوال آیا تھا تقلید کے حوالے سے.
کہ ہم جب کسی اسکول آف تھاٹ کو کس طریقے سے ہم فالو کریں گے، تو جب آپ ایک ایولیوشن دیکھیں گے، آپ ایک تطویر دیکھیں گے، ایک ڈیولپمنٹ دیکھیں گے نا کہ فقہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فقہ تھی وہ کیسی تھی، پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم کس طریقے سے فقہ جو ہے اس نے ایوالو کیا اور کس طریقے سے اس کے اندر چینجز آئیں اور کس طریقے سے اسکولز آف تھاٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ہر یعنی اس کے مختلف فیزز جو ہیں وہ ڈاکٹر بلال فیض نے رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے فار انیشیل، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس آف فقہ ہیں اس کے لیے. اور اس کتاب کا غالباً اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ویسے یہ انگلش میں کتاب لکھی گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کا اردو میں ترجمہ، اور مجھے لگتا ہے یہ شاید پاکستان میں مل جاتی ہے، بل نہ بھی مل سکے تو اس کی PDF ریڈیلی اویلیبل ہے، آپ آرام سے گوگل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں جی آگے چلیں انشاءاللہ. شیخ ابھی جو آپ نے کتاب بتائی اس کا نیم، کون سی کتاب؟ ابھی جو آپ نے غالباً فہم سلف، ہاں، یہ فہم السلف الصالح للنصوص الشرعیہ. میں آپ کو نا اس کی PDF ہی بھیج دیتا ہوں، اس کی PDF ہی بھیج سکتا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کے آثر ہیں عبداللہ بن عمر الدمیجی، ٹھیک ہے نا، الاستاذ الدکتور عبداللہ بن عمر الدمیجی، سینئر ٹیچر ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ ام القریٰ کے. چلیں جی لیٹس بگن. ہمارا آج کا جو اب سیشن ہے وہ انشاءاللہ ایک پوائنٹ میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا باذن اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈفرینسز ان دی انٹرپریٹیشنز آف سلف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سلف اسلاف جو ہیں، سلف صالحین، اگین میں ٹرم یوز کر رہا ہوں سلف، میں نے آپ کو وضاحت کر دی. سلف سے مراد ہماری کون سی ہے؟ فرسٹ 3 جنریشنز، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. فرسٹ 3 جنریشنز اس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. اور سلف سے مراد سلف صالحین، نیک لوگ ہیں، برے لوگ obviously مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عام طور پہ اسی لیے سلف صالحین کہا جاتا ہے، لیکن میں سلف صالحین نہیں کہہ رہا، I'm assuming، اور آپ لوگوں کو بھی یہ assume کر لینا چاہیے کہ میں نیک لوگ مراد لے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں سلف اسلاف جو ہیں ان میں بہت زیادہ اختلافات کیوں نظر آتے ہیں؟ پہلی بات ہے کیا زیادہ اختلاف نظر آتے ہیں یا کم نظر آتے ہیں، یا کیا اختلافات ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ ڈسکشن ابن تیمیہ رحمہ اللہ پورے مقدمے میں کریں گے، اور اس کو ہم حل کریں گے، اور اس کے مختلف ٹینجنٹس اور ڈیٹیلز میں ہم انشاءاللہ اب جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ 2 میجر کیٹیگریز بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میجر کیٹیگریز ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اختلافات 2 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اختلافات کو سمجھیے انشاءاللہ، اور آج کے لیے ہم انشاءاللہ اس پہ کور کریں گے، کل پھر اس کی یعنی اگلی سیشن میں ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں there are 2 forms of differences. The first is the difference of contradiction، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا is difference of variation. اختلافات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختلاف تنوع ہوتا ہے اور ایک اختلاف تضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلف کی جو انٹرپریٹیشنز آپ کو ملتی ہیں، یعنی آپ کو اسلاف کے اندر، the first 3 generations کے اندر، اگر ان کی تفسیر کے اندر، وحی کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر اگر بھی آپ کو ڈفرینسز ملتے ہیں، تو وہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں میجورٹی آف ٹائمز وہ ڈفرینس آف ویریشن ہوتا ہے، ڈفرینس آف کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. یہ مین فنڈامنٹل تھیسز ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ اختلافات جو ہیں، اختلاف تنوع ہے، ایک اختلاف تضاد ہے. یعنی کچھ ایسے ڈفرینسز ہیں، کچھ ایسے اختلافات ہیں جن کو آپ کبھی بھی یعنی اسکوئر نہیں کر سکتے، یعنی کبھی بھی آپ ان کی تطبیق نہیں کر سکتے، آپ ان کو اکٹھا جمع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک سرکل ہے اور ایک اسکوئر ہے، آپ کہیں کہ there does not exist a squared circle، کوئی ایسا اسکوئرڈ سرکل ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، یا وہ اسکوئر ہے یا وہ سرکل ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے ڈفرینس آف کانٹرڈکشن، جو بالکل مخالف چیزیں. ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر جیسے حلال اور حرام ہے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی چیز حلال اور حرام نہیں ہو سکتی، یا تو وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے. اسی طریقے سے ایک ہے ڈفرینس آف ویریشن، یہ اختلاف تنوع. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مفسر یا سلف میں سے ہمارے پاس ایک امام یا ایک صحابی ایک میننگ بتا رہے ہوتے ہیں، دوسرا میننگ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ ایسپیکٹ بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر فار ایگزامپل ترجمہ کرنے کی گنجائش ہو. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ، اس کی میں عام طور پہ مثال یہ دیتا ہوں، آگے پھر بہت سی ایگزامپلز آئیں گے انشاءاللہ، بہت واضح ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک کانسیپٹ ذرا سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، ایک بلڈنگ ہے، اس کا ایک فرنٹ ہے، ایک رائٹ ہے، ایک بیک ہے، اور یعنی ایک لیفٹ ہے اور ایک بیک ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 4 سائڈز ہیں، 4 سائڈز ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا کیا اس بلڈنگ کے آگے. ٹھیک ہے نا، ایک کو سائڈ پہ کھڑا کیا، ایک کو لیفٹ پہ کھڑا کیا، ایک کو بیک پہ کھڑا کیا. اب ہم نے کہا کہ یار آپ ایسا کرو کہ اپنے بتاؤ کہ بلڈنگ کیسی لگتی ہے. تو ایک بندے نے کہا کہ بلڈنگ ایسی لگتی ہے جس کا فرنٹ پہ ایک پورا یعنی ایک پارکنگ ایریا ہوتا ہے، اس کے آگے اس کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ ہوتی ہیں. ایک بندے نے رائٹ سائڈ بیان کی، وہ بالکل ڈفرنٹ تھی. لیفٹ سائڈ بیان کی، ڈفرنٹ تھی. ایک نے بیک بتا دی جو بالکل ڈفرنٹ تھی. ٹھیک ہے نا، اب یہ چاروں جو ہیں بظاہر ان کا اختلاف ہے، they are mentioning different things، بٹ لیکن وہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، اور وہ ویریشنز ہیں، وہ ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ بیان کر رہے ہیں، ان میں تضاد، ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے.
آن دا کانٹری مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بلڈنگ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے ایک برج کو ڈسکرائب کر رہا ہے. ایک برج جو ہے obviously برج اور بلڈنگ کا انفراسٹرکچر بالکل ڈفرنٹ ہے, اور obviously وہ جو بلڈنگ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور وہ جو برج کو ڈسکرائب کر رہا ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ وہ جو ڈفرنس ہے وہ کانٹرڈکشن کا ہے. دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ, دے کین ناٹ بی اسکویئرڈ, ان کی تطبیق نہیں ہو سکتی, ان کو جمع نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اختلاف تنوع کے اندر ہم مختلف ایسپیکٹس بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز بظاہر آپ کو ایک ڈفرنس نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک اختلاف نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوتا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا تھیسس اس بنیاد پہ کھڑا کیا ہے کہ اسلاف کے ہاں اختلاف پائے جاتا ہے, بالکل ہم مانتے ہیں وہ اختلافات نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں, ان ڈیٹیلز جائیں, تو آپ کو نظر آئے گا وہ اختلاف ویریشن کا ہے, ڈفرنس آف ویریشن ہوتا ہے, وہ ڈفرنس آف کانٹرڈکشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ چیزیں تطبیقاً, اور آگے انشاءاللہ جب اس کی بہت سی مثالیں آئیں گی, میں آپ کو ایگزامپلز بھی نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں کر لیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن وہ اختلاف جو ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے ڈفرینسز, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں اور مختلف وجوہات بیان کی ہیں, اسباب بیان کی ہیں اور ان کی ایگزامپلس دی ہیں ہر ایک کی, تو جس کے بعد آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. اس حوالے سے اس پوائنٹ تک اب تک کسی کو کوئی مسئلہ, کسی کو کوئی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, ہمارے پاس 3 منٹ ہے, ہم انشاءاللہ اس کے اندر ریپ اپ کرتے ہیں. کیا آپ کو سمجھ آ گئی کہ اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی سر یہ کلیئر. جزاکم اللہ. جی اور کچھ, اینی ون ایلس, کوئی اور ایگزامپل دے سکتا ہے اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد کی, جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ رہی ہے. سر جو بیٹل آف ٹرنچ میں وہ کی پریئر والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, بالکل تو ایسے وہ ہی صحابہ کے 2 گروپس. گروپس بن گئے تھے. یہ آگے ایگزامپل آ رہی ہے, بالکل زبردست, بہت اچھی ایگزامپل آپ نے دی. شرعی ایگزامپل سے وہ ایگزامپل آگے آئے گی بالکل. اینی ون ایلس, کوئی اور بتائیے جی. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی میرا سسٹر میرا. سر ایک بڑا ہمارے ہاں ہاٹ ٹاپک ہے طلاق کے بارے میں. تو طلاق کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینس آف کانٹرڈکشن میں آتا ہے کہ ویریشن میں آتا ہے؟ مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. طلاق وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کس اوپینین کی بات کر رہے ہیں. اس میں اوپینینز آف ڈفرینس آتا ہے یا پھر اس میں کانٹرڈکشن آتی ہے؟ کیونکہ ایک سائڈ پہ تو بالکل کسی اور طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پھر ڈفرینس آف ویریشن میں لوگ اس کو ثابت کر دیتے ہیں. اصل میں جو فقہی احکامات ہیں نا ان کی تھوڑی سی نیچر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. فقہی احکامات کے اندر نا اصل میں بحث ہوتی ہے حرام یعنی مستحب کی, فرض کی. مثال کے طور پہ میں آپ کو پردے کی مثال دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, چہرے کے نقاب کی بات کر لیتے ہیں فار ایگزامپل. اب جو نقاب ہے, یہ نقاب جو ہے اس میں کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ جو بندہ, جو بھی خاتون, سوری بندہ کہہ رہا ہوں, جو خاتون جو ہے وہ نقاب کرتی ہے تو یہ مستحب ہے, پسندیدہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے اس پہ ایگریڈ, مجمع علیہ مسئلہ, ٹھیک ہے. اختلاف اس بات پہ ہے کہ کیا نقاب کرنا فرض ہے یا پھر مستحب ہے. یعنی مستحب پہ تو سارے کہتے ہیں, ایون وہ جو کہتے ہیں نا کہ نقاب نہ بھی کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی سوال اختلاف اس بات پہ ہے, سوری, کہ کیا ایک خاتون اگر نقاب نہیں کرتی اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اصل میں اختلاف اس بات پر ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ فرضیت پر ہے. لیکن ایک خاتون اگر لے لیتی ہے, ایون وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گناہ نہیں بھی ہوگا, یہ فرض نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ لے لے تو اچھی بات ہے, مستحب عمل ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. تو ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں گے ایون ڈفرینسز کے اندر فار ایگزامپل, تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیرللز نظر آتے ہیں آپ کو, کچھ نہ کچھ ایک نہ یعنی اوور لیپنگ نظر آتی ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سلف کے ہاں یہ 2 انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں. یعنی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل نقاب فرض ہے, مستحب ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی کہ نقاب کرنا حرام ہے. اب کوئی بندہ اگر نقاب کرنا حرام لے کے آئے گا نا تو وہ سلف کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہو جائے گا. یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا سلف کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر, تو اس سے مراد یہ کہ سلف کے ہاں جو اوپینینز پائے جاتے تھے ان میں سے کسی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ میچ کرنا چاہیے. اٹ شوڈنٹ گو بیونڈ دیٹ. کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان ادر ورڈز سلف جو ہے, کوئی ایسا ٹائم پیریڈ, کوئی بھی ایسا مسئلہ جو اسلاف کے ہاں موجود تھا, اگر اس میں ایکس وائی زی 3 آپشنز یا 3 اوپینینز پائی جاتی ہیں تو حق انہی 3 اوپینینز میں سے کسی کے اندر ہوگا. اگر تو وہ تینوں پر اتفاق کر لیتے ہیں, تینوں اتفاق کر یعنی ایک اوپینین پہ تمام کا اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے, پھر تو ویل اینڈ گڈ, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے تو حق اس 3 اوپینینز کے اندر محصور ہے.
چوتھی اوپینینز آپ نہیں لے کے آ سکتے, کیونکہ چوتھی اوپینین نیسیسیٹیٹ کرے گی اس بات کو کہ آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ تینوں میں سے کسی کو نہیں پہنچا, جبکہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان ادر ورڈز آپ نے جب چوتھی اوپینین لے کے آئے تو آپ نے کہہ دیا کہ امت میں پھر پہلی دو اوپینین تھی وہ غلط تھیں. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی کہے, لبرل کہتا ہے کہ نقاب کرنا حرام ہے, فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ اوپریشن ہے, جیسے کوئی عام طور پہ کہتے ہیں, اللہ معاف کرے. اب یہ جو اوپریشن والی, اور وہ بے شک قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے, لیٹس اسیوم کہ وہ قرآن و حدیث سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی فضول دلیل نکال لیتا ہے, اب وہ نکال لیتا ہے تو اب یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ سلف کے ہاں دو اوپینینز پائے جاتے ہیں, کسی نے کہا واجب, کسی نے کہا مستحب. مستحب پہ ساروں کا اتفاق ہے, لیکن واجب جو ہونے پہ, وجوب ہونے پہ, یعنی کسی چیز کے واجب ہونے میں, فرض ہونے میں, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب کوئی بندہ ان دو اوپینینز میں سے ایک اوپینین تو لے سکتا ہے, لیکن تیسرا اوپینین لانے کا مطلب یہ ہے, ازمپشن یہ ہے کہ پہلے دو اوپینینز غلط تھے. یعنی اب تک میرے سے پہلے اگر میں نے یہ اوپینین اللہ نہ کرے پریزنٹ کیا کہ یہ حرام ہے, تو اب تک میری ازمپشن یہ تھی کہ 1400 سال تک پوری امت نے دو اوپینینز میں سے کسی ایک اوپینین کو فالو کیا اور وہ سب کے سب گمراہی پر اکٹھے ہو گئے. جبکہ اللہ, یہ محال ہے, یہ امپاسبل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. سو اسلاف کا یہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے فہم السلف الصالح, اور خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا ہے دوسری جگہوں پہ, کہ اگر الٹیمیٹلی, یعنی آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ultimately the opinion has to be one of the given opinions. اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی opinion ہونا چاہیے, اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اندر آپ کے پاس گنجائش ہے based upon the evidence. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ opinion جو ہے مجھے بہتر لگ رہا ہے, یہ opinion بہتر نہیں لگ رہا, تو آپ اس کو opinion adopt کر سکتے ہیں, but based on the evidence.